خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فبما، پس بوجہ اس کے جو، رحمت، رحمت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنت لہم، تم نرم دل ہو ان کے لیے، ولو کنت، اور اگر ہوتے تم، فظا، تند ہو، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا، البتہ منتشر ہو جاتے، من حولک، تیرے آس پاس سے، فاعف عنہم، پس درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر، معاملات میں، فاذا، پھر جب، عزمت، آپ عزم کر لیں، فتوکل، تو بھروسہ کریں، علی اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، محبت رکھتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں سے، ان ینصرکم، اگر مدد کرے تمہاری، اللہ، اللہ، فلا، تو نہیں، غالبا، کوئی غالب آنے والا، لکم، تم پر، وَإِن، اور اگر، یخذلکم، وہ چھوڑ دے تم کو، فمن، تو کون ہے، والذی، وہ جو، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کیا کریں، المؤمنون، مومن، ایمان والے۔ چلیے اب تفسیر کرتے ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ لنتا کا لفظ جو ہے لام یہ نون سے ہے، لین، لینا کہتے ہیں کھجور کے نرم گوشے کو، نرم مزاج۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لنت لہم، ان کے لیے نرم مزاج ہے، کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب خلق عظیم تھے، بہت بلند اخلاق کے مالک تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور البتہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بدخو ہوتے، بد کلام ہوتے، فَظًّا کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ گندا پانی جو غلاظت سے بھری آنتوں کے اندر ہوتا ہے، تو بد کلامی اور بد اخلاقی کو بھی اس گندے پانی سے تشبیہ دی گئی۔ فرمایا اگر آپ بد اخلاق ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، البتہ وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے۔ فاعف عنہم، بس آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، فاذا عزمت، پھر جب آپ عزم کر لیں یعنی کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کریں،
ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح بہت تکلیف پہنچی تھی۔ آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور آپ کو اس بات کا بھی غم تھا کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ساری شکست کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اس بات کا بھی آپ کو غم تھا۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، عفا اللہ عنہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو معاف کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں کو کچھ شبہ تھا کہ شاید آپ نے اوپر اوپر سے معاف کیا ہو اور دل میں آپ ابھی تک خفا ہوں۔ تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ نہیں، پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے سربراہ کو عوام کے لیے بہت خیرخواہ ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین نمونہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ صحابہ کرام کے لیے بہت نرم خو تھے۔ اس سارے حادثے کے باوجود آپ نے ان پر کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا، ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ اس ساری ناکامی کے زخم کے باوجود انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا یہ دراصل اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی غلطی کی، ان کے لیے نرمی ہے، ان کے لیے محبت ہے، ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چلے جاتے۔ آپ جانتے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ ان میں کو مال تقسیم نہیں کرتے تھے، اور خصوصاً جنگ بدر اور احد کے موقع پر تو ابھی اتنا کچھ تھا بھی نہیں مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ محبت کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہ تھی، اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت، رحمت، ہمدردی اور خیر خواہی تھی۔ اور فرمایا کہ یہ سب کچھ آپ کے اندر کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے۔ تو گویا کسی بھی انسان پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نرم دلی عطا کرے، اس کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی اور دوسروں کا درد ہو۔ پھر فرمایا فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیجئے بلکہ واستغفر لہم، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجئے۔ یعنی جو قصور ان سے ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا کیجئے یا استغفار کیجئے۔ وشاورہم فی الامر، یعنی نہ صرف یہ کہ معاف کرے اور دعا مانگے بلکہ اس کے علاوہ آئندہ ان سے مختلف کاموں میں مشورہ بھی کرتے رہیں۔ یعنی جیسے جنگ احد سے پہلے آپ کا ان کے ساتھ معاملہ تھا، جنگ احد کے بعد بھی آپ کا معاملہ ویسا ہی رہے۔ اس ساری غلطی کے باوجود آپ کے رویے میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں بھی دراصل لیڈرشپ کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں کہ ایک سربراہ کے اندر کسی کے لیے بغض، نفرت، کینہ اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہو اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت، بغض، حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے جب اس کے ساتھیوں یا فالوورز کی طرف سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے۔ یعنی بڑی سے بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی دل میں کوئی میل اور کدورت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ اسے ویسا ہی
رویہ رکھنا چاہیے جیسا اس غلطی سے پہلے کا ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سب کا حکم اللہ تعالیٰ خود بھی دے رہے ہیں نا۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے اور اس بات کے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کا ہی سوچ لیجیے، کیونکہ ہم خواتین عموماً لیڈرز ہیں اپنے گھروں میں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے بچوں کو کوئی کام کرنے کو کہیں، مثلا آپ نے کھانا بنانے کے لیے رکھا یا دودھ ابالنے کو رکھا اور آپ کو کوئی کام یاد آ گیا اور آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں ٹیلی فون سننے کے لیے جا رہی ہوں، تم ذرا دودھ کا خیال رکھنا ابل نہ جائے۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ پوری طرح ابل چکا ہوتا ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے نا، قدرتی طور پہ آتا ہے۔ اب اس غصے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے آپ کو ان آیات کی روشنی میں؟ اور پھر چلیے یہ تو دودھ ابلا نا، اور اگر کوئی ایسا کام ہو کہ آپ کو چوٹ بھی لگ جائے، مثلا گھر میں صفائی ہو رہی، اس طرح صرف اور پانی پھینک دیا کہ اس میں پھسلن ہو۔ آپ نے کہا بھی یہ کہ پانی خشک کر لو، لیکن بچی نے اس بات پہ دھیان ہی نہیں دیا کہ بہت پھسلن ہو رہی ہے، اور ماں نے کہا بھی ہے کہ پانی خشک کر لو، اور اچانک آپ کا پاؤں اس پہ پڑا اور آپ گر گئے اور آپ کو چوٹ لگ گئی۔ اب غصہ پہلے سے زیادہ ہوگا نا، دودھ ابلنے سے زیادہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر اب آپ کیا کریں گے؟ ایسے غصے کے موقع پر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعا بھی کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو ڈسکارڈ نہیں کرو، ان سے آئندہ مشورہ بھی کرو، ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو۔ دوبارہ کام بھی کرواؤ، غلطی کے باوجود دوبارہ ان سے کام لو۔ اس سے ترقی ہوتی۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ یہ کہنے لگے کہ جاؤ دور ہو جاؤ، تم میری نگاہوں سے کبھی نظر نہ آؤ، اور نکل جاؤ اس گھر سے اور چلے جاؤ، پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کا معاملہ آپ دیکھیں۔ عام حالات میں بچوں کے لیے تو پھر بھی ماؤں کے دل میں بہت محبت ہوتی، غلطی کے باوجود معاف کر ہی دیتی، لیکن کچھ اور تعلقات اور کچھ اور رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مزید مشکل ہوتی۔ مثلا ساس اور بہو کا معاملہ ہو، اگر بہو کی کسی حرکت سے ساس کو تکلیف پہنچی ہو، پھر اس کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ یا پھر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں شوہر کو مالی یا جانی نقصان ہو جائے، تو اس موقع پر کیا وہ ایسے رویے کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ تو جو شخص بھی ذمہ دار ہو، جس شخص کو بھی اللہ نے دنیا میں کوئی اتھارٹی دے رکھی ہے، یا جس کے پاس بھی کچھ پار ہے یا اقتدار ہے یا درجہ ہے، ان سب کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے کہ معاشرے کے بہترین انتظام کے لیے، بہترین ترقی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا رہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اختلاف کرنے لگیں گے، اور اختلاف بھی ایسا کہ دوسرے کی غلطی پہ اس کو آؤٹ، تو پھر آپ تنہا رہ جائیں گے کام کرنے کو۔ اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو آپ اپنے سے کاٹنا شروع کر دیں، ان کو نکالنا شروع کر دیں، تو ایک دن کیا آئے گا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے، اور پھر اپنے آپ پہ غصہ آئے گا اور خود کو بھی شوٹ کر لیں گے۔ ایسی تو خودکشیاں ہوتی۔ تو زندگی کا یہ کٹھن امتحان صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے لیے شفقت اور محبت تھی، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ، بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ یعنی اتنی محبت تھی آپ کو لوگوں سے۔ ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کی آؤ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی کا مجھے خدا کی جانب سے اسی طرح حکم ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ جیسے نماز پڑھنا مجھ پہ فرض ہے، ایسے ہی یہ بات مجھ پہ فرض ہے
کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کروں اور ان سے چشم پوشی کروں اور ان کی آؤ بھگت کروں. اور یہی وجہ تھی دین اسلام کے پھیلنے کی. عام طور پر جب ہم دین پھیلانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے غصہ، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ناراض. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شکایت ہوتی. تو شروع میں تو درس میں بہت لوگ آئے تھے، پھر آہستہ آہستہ سارے ہی چلے گئے. یہی حکمت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سنگ دل ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے. یعنی اپنے غصے کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار، اور یہ کہنا کہ میں کھری کھری سنا سکتی ہوں اور میں بالکل سچ کہتی ہوں اور میں بہت سنسیئر ہوں، تو اس بد اخلاقی میں کوئی سنسیئرٹی نہیں. اگر آپ واقعی کسی کے لیے بھی سنسیئر ہیں تو آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. بڑے کا احترام، چھوٹے سے شفقت اور محبت، یہ بنیادی اسلامی تعلیم ہے. سچائی اس بات کا سبق نہیں دیتی کہ آپ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائیں. یعنی کچھ لوگ اس کو اپنی خوبی تصور کرنے لگتے ہیں. یعنی بد اخلاقی کو وہ اپنے لیے کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں، ہر ایک کو چیلنج کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے معاشرے میں سکھایا بھی یہی گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ نے کہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ یا ابو لہب کے ساتھ یا سرداران مکہ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی برتی ہو؟ ہر موقع پہ خیر خواہی کا ثبوت دیا. اس کے بغیر اسلام نہیں پھیل سکتا. اسلام تلوار کے نہیں، اخلاق کے زور پہ پھیلتا ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ فاعف عنہم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلطی کتنی بھی بڑی ہو، اب یہ کوئی کم غلطی تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. اتنا لاس ہوا مسلمانوں کو کئی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی معاف کرنے کو کہا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ صرف معافی صرف ظاہری نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر اوپر سے آپ کہیں ہاں میں نے معاف کر دیا. دل سے معاف کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل کیا ہوگی کہ آپ اس شخص کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں کہ یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے. میں نے معاف کر دیا، یا اللہ تو بھی معاف کر دے. یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس کو اللہ معاف کر دے اس کو تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. اب یہاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو دوسرے معاف کیوں نہ کریں؟ پھر اس کے بعد وشاورہم فی الامر، یہاں سے مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یعنی معاف کرنے کی مزید دلیل کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئندہ بھی کام میں شریک رکھا جائے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کتنا ضروری ہے، مل جل کر کام کرنا کتنا ضروری ہے، اور ان لوگوں کو بھی ساتھ ملائے رکھنا جو بظاہر کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہوں. مشورہ شین واو رے، اردو میں اس سے کیا بنتا ہے؟ شور. جی، اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ شورا بھی ہوتا ہے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے الشورا. ایک اور آیت میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں. مشورہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ کسی بھی معاملے کے سارے پہلو کھل کے سامنے آ جائیں، اور جتنے بھی لوگ ایک کام میں شریک ہیں وہ سارے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. کسی ٹیم کے اندر مشورے کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ بہترین طریقے پر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص کا آرڈر سب کو ماننا ہو یا صرف کسی کی انسٹرکشن لے کر کام کرنا ہو. مومنوں کی اہم ترین صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے باہم معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں. یہ مشورہ اہم معاملات میں ہوگا. نمبر 2، ان معاملات میں ہوگا جن کے بارے میں شریعت میں کوئی واضح حکم نہیں ملتا. یہاں بھی کیا فرمایا گیا کہ شاورہم فی الامر. الامر سے مراد خاص معاملہ ہے. اب یہ نہیں کہ مثلا مجھے اگر پانی پینا تو میں آپ سب سے پوچھوں میں ذرا پانی پی سکتی ہوں، اور آپ میں سے 10 لوگ کہیں ہاں پیے اور 10 کہیں نہیں آپ کو ابھی نہیں پینا چاہیے، ٹھہر کے پینا چاہیے. یہ الامر نہیں ہے. یہ عام زندگی کے معاملات ہیں. ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسے اپنی ضروریات کس طرح پوری کرنی.
لیکن الامر میں پھر کیا آتا ہے؟ نمبر 1 اہم معاملات، نمبر 2 حکومت کے معاملات، اور نمبر 3 وہ معاملات جن میں شریعت نے واضح حکم نہ دیا ہو، یعنی قرآن پاک میں کوئی واضح حکم نہیں ملتا، حدیث میں کوئی اس معاملے میں واضح حکم نہیں ملتا. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم معاملات میں ان سے بھی مشورہ کیجیے. یہاں پر ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری ہدایت بذریعہ وحی ملتی تھی، پھر آپ کے لیے مشورہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کی دلجوئی مقصود تھی، تاکہ وہ بھی ہول ہارٹیڈلی خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کریں. تو جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کو مشورہ لینے والے کے ساتھ ایک اپنائیت اور ایک تعلق محسوس ہوتا ہے، یعنی باہم ایک تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. پھر اسی طرح جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر ان معاملات میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہمیں نہ ملے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان امور میں مشورہ کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں آتی تھی. مثلا جنگ احد میں آپ نے مشورہ کیا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا باہر نکل کر لڑی جائے. اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ اندر لڑی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام سے مشورہ نہ کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیتے. تو ایسے معاملات جن پر واضح قرآنی حکم موجود ہو، مثلا نماز کا حکم قرآن پاک میں آیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا حکم ماننا یا کسی سے مشورہ کرنا ہے؟ اب نماز کے لیے تو آپ کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، آپ کسی سے مشورہ کریں گے؟ نہیں. مشورہ ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جہاں پر دین کا واضح حکم موجود نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے وہ بھی اسی وجہ سے تھا، ورنہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا وہاں آپ مشورہ نہیں کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ مشورہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو معاملے سے متعلق ہوں. ہر راہ چلتے شخص سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو بھی کسی معاملے سے متعلق لوگ ہوں ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے. مثلا اگر آپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس بچی سے کریں گے کہ تم یہاں شادی کرنا پسند بھی کرو گی یا نہیں. اب یہ نہیں کہ شادی اس بچی کی ہو رہی ہے اور آپ اس کی سہیلی سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے، بسا اوقات ایک فیصلہ کرنے سے پہلے آپ آس پاس کے لوگوں سے، کیونکہ سہیلی بھی کسی نہ کسی حد تک متعلق ہوتی ہے، اگر اس سے بھی بات کر لی جائے تو حرج نہیں، لیکن جس شخص سے متعلق معاملہ ہے سب سے پہلے اس سے بات کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں سے. یعنی جو جس چیز سے، جس معاملے سے، جس حکم سے جتنا زیادہ متعلق ہے اتنا ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے مشورہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے. یعنی جو شخص مشورہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک تائید حاصل ہوتی، ایک غیبی مدد ہوتی ہے اس کی بنسبت اس شخص کے کہ جو ہر کام اپنی مرضی سے کرتا چلا جائے. پھر اسی طرح یہ کہ دینی معاملات میں مشورہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم قرآن میں نازل نہیں ہوا اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہا کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ ہوگا. اور ایسے ہی مشوروں کو پھر اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے. اجتہاد میں بھی یہ ہوتا ہے نا، جد و جہد اور کوشش، اور وہ بھی مخصوص افراد کرتے ہیں، ہر شخص نہیں کرتا، جو صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے صحیح اوپینین دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سے مشورہ کیا جائے تو اس کو وہ جواب دینا چاہیے
جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن اذا استشیر فلیشرہ بما هو صانع لنفسہ، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، جب اس سے مشورہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مشورہ دے جو وہ اپنے ساتھ کرنے والا ہے، یعنی مشورے میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، خیرخواہی پر مبنی مشورہ دینا چاہیے۔ اسی طرح مشورے کی ایک صورت استخارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا مشورہ کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی کنکلوژن پہ پہنچو، کسی نتیجے پہ پہنچو، جب ایک اوپینین بن جائے تو پھر اس کے بعد جو فیصلہ کرو اس پر جم جاؤ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس کے بعد پھر پچھتانا نہیں چاہیے، کاش میں اس مشورے نہیں اس پر عمل کرتا تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنا بھی تھا، اور یہ سبب مشورے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ اب بسا اوقات کسی کے مشورے پر جب انسان عمل کر لیتا ہے تو اس کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اس شخص کو بلیم کرنا اور یہ کہنا کاش میں اس کے مشورے پہ عمل نہ کرتا اور ایسا نہ ہوتا، یہ بھی مومن کا اخلاق نہیں ہوتا۔ جب مشورہ کر لیا تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر وہ کام درست ہو جاتا ہے تو اس پہ شکر کرو، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اسے تقدیر کا ایک حصہ سمجھ کر اس پر صبر کرو، کیونکہ پھر اس موقع پر مشورہ دینے والے کو کوستے رہنا، برا بھلا کہنا یا اس کے لیے دل میں برے جذبات رکھنا یہ درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے مشورہ دیا ہو اس نے بہت خیر خواہی سے اچھا ہی مشورہ دیا ہو، لیکن کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی جو ہے وہ اپنی جگہ، مگر ہمیں کسی سے خوشی ملتی ہے یا کسی سے نقصان ملتا ہے تو بسا اوقات اس میں ہماری اپنی قسمت یا تقدیر کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ اب ایسے میں آپ ان کو ہی تو صرف بلیم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے نصیب میں یا ہماری قسمت میں دوسرے کی خیر نہیں تھی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، نہ کہ مشورہ دینے والوں پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور حکم بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی سے مشورہ کرے تو اس پر اندھا اعتماد اس طرح نہ کرے کہ اب یہ جو اس نے کہہ دیا یہی دراصل مجھے فائدہ دینے والا ہے۔ فائدہ تو جب پہنچے گا جب اللہ چاہے گا۔ کسی شخص کے بہت اچھے مشورے کے باوجود، کسی بہت اچھی چیز کے حصول کے باوجود بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور کسی کے خراب مشورے کے باوجود بھی کسی چیز میں بہت خیر نکل سکتی۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھروسہ مشورہ دینے والے پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مدد دراصل اللہ ہی کی طرف سے آتی، انسانی اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پوری تیاری میں ہو سکتے ہیں، پورے مال و اسباب آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ کامیابی بھی آپ کے ہاتھ آئے، اور بسا اوقات مادی اسباب کے اعتبار سے آپ کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان اسباب کے بغیر بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے مومن کی نیت میں، مومن کی نگاہ میں، مومن کی سوچ میں کیا بات رہنی چاہیے؟ اس کا تعلق گھر میں بھی اور میدان جنگ میں بھی، اچھے حالات میں اور برے حالات میں، ہر حال میں اپنے رب ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے اپنے رب ہی کی طرف لو لگانی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ مدد اس کی
اور اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، پھر دوبارہ توکل ہی کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔